بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. بہت دیر سے ہم ہمارے مخدوم، ہمارے معزز مہمان جو دور سے تقریباً 300 کلومیٹر کے سفر سے ادھر سے آئے 350 کلومیٹر ہو گئے. حیدرآباد سے ہمارے دوست، ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی عمر عابدین صاحب دامت برکاتہم صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے یہاں تشریف لائے، کیونکہ جب ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے گنٹور کا یہ جو آزاد نگر کا آنند پیٹ کا جو علاقہ ہے، یہ علاقہ مشہور ہے کہ یہاں پر مسلم کثیر الآبادی، مسلمانوں کی آبادی یہاں پر زیادہ ہے، اور ہمارے اس محلے میں ابھی چند 2-4 مہینوں سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، چاہے ریزنز کچھ بھی ہوں، وجوہات کچھ بھی ہوں، چاہے وہ تعلیمی میدان میں، جیسے ابھی ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نمبرات کی کمی کی وجہ سے، یا پھر دیگر کسی سے شادی کا ارادہ ہو، اس میں کامیابی نہ ملنے پر کسی بھی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. ان کے جتنے سرپرست یہاں پر ہیں، ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. انہوں نے انتہائی ناعاقبت اندیشی کا قدم اٹھایا، اور اس میں ہم نے جب تحقیق کی، محلے کے کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی، تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت والدین کا بھی اس میں ہاتھ رہا. آپ برا نہ مانیے، کیونکہ جب بچہ اسکول یا کالج وغیرہ میں نمبرات کم لاتا ہے، تو چونکہ آج کل کا جو دنیا کا ایجوکیشنل سسٹم ہے، تو اس میں لوگوں کو، غریب طبقے کو، خاص کر جو مڈل طبقہ ہے، تو اس کو بھی اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیاں بیچ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا پڑتا ہے، جس کے لیے وہ لاکھوں کے روپے خرچ کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، جب اپنے بچوں کے پیچھے اتنا سرمایہ لگتا ہے، اتنے کروڑوں کے روپے، لاکھوں کے روپے ماں باپ لگاتے ہیں، تو بچوں کے نمبرات جب کم آتے ہیں تو ماں باپ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ماں باپ بھی سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تیرے پیچھے اتنے لاکھوں کے روپے لگا دیے اور تو نے نمبرات اتنے کم کیوں لائے، تو مر جاتا تو اچھا تھا. اس طریقے کے الفاظ بعض ماں باپ کے زبان سے بھی نکلے ہیں. تو ایک طرف تو اس کے جو کالج کے یا اس کے اسکولز کے جو اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست و احباب ہیں، ان کی طرف سے ایک تو تانا مل رہا ہے کہ تیرے نمبرات کم آئے، ہنسی مذاق اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور دوسرے گھر جب وہ آتا ہے تو گھر میں ماں باپ بھی اس کو برابر کوستے رہتے ہیں کہ تو نے اتنے کم نمبرات کیوں لائے، اور تو نہیں پڑھ رہا ہے، تو فلاں کر رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ بیچارہ یا وہ بیچاری لڑکی تو وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے کہ دونوں طرف سے ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، دونوں طرف سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو اس ناعاقبت اندیشی کا قدم جو اٹھاتے ہیں، تو چاروں طرف سے وہ جب دل اپنا چھوٹا کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جا کر اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفتی صاحب کو، مفتی عمر عابدین صاحب دامت برکاتہم، اتنا لمبا سفر طے کر کے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی کو جو نصیحت فرمائی، اس پورے واقعے کو سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک پوائنٹ کو لے کر بڑے پیارے انداز میں ہم تمام سامعین کو، اور خاص کر ہماری مستورات، کیونکہ ابھی بار بار یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ تقریباً 1000 سے بھی زیادہ پورا جو وہ ہاسپٹل جو ہمارا یہاں پر ہے، تو ہاسپٹل کا پورا علاقہ ہماری مستورات سے بھرا ہوا ہے. ہماری بچیاں، ہماری بڑی مستورات
کثیر مقدار میں، کثیر تعداد میں اللہ کے فضل سے آئی ہوئی ہیں. میں امید بھی کرتا ہوں کہ ان کو باتیں پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی. بڑے پیارے انداز میں، اچھے اسلوب میں، صاف انداز میں ہمارے مفتی صاحب نے ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ پوری دنیا مل کر بھی ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وہی فائدہ ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا. اور پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نقصان تو ہمارا وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حصے میں رکھا. اور بہت ساری باتیں اللہ کے دین کی، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکامات کی پاسداری کرو، اس کو فالو کرو، اللہ تمہارے سامنے ہوگا. تو اس طریقے کی مثالوں کے ساتھ ہمیں ہمارے مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا. تو اس لیے ہمارے نوجوان طبقے کو، اور آخر میں ہمارے مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے کہ یہ ناکامی اصل ناکامی نہیں ہے. کامیابی تو ہماری ہر آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی. ہر بچے کے اندر، کوئی بچہ، ہم ندوے میں پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی دامت برکاتہ بار بار ہمیں ریاض العلوم میں یہ سمجھاتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طالب علم کو، کسی بچے کو کن ذہن نہیں بنایا. بار بار یہ بات کہتے ہیں، اور میں اکثر ہمارے مدرسوں میں یہ بات ضرور سناتا ہوں کہ کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی اسٹوڈنٹ کن ذہن نہیں ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا ذہن چل رہا ہے کسی ایک سبجیکٹ میں، کوئی دوسرا سبجیکٹ اس کے اوپر تھوپ رہے ہیں کہ تو یہی پڑھنا ہے، جبکہ ہر ایک کا ذہن الگ ہوتا ہے. ہر ایک کے ذہن اور دماغ میں صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہے. جیسے بندر کی صلاحیت الگ ہے، دوسرے جانوروں کی صلاحیت الگ ہے. تو جس میدان میں جس چیز کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو پہچانے. ہمارا یہ اسٹوڈنٹ کس فیلڈ کے اندر، کس میدان کے اندر ماہر ہو سکتا ہے، ٹاپر ہو سکتا ہے. تو سوچ کر اس کو اگر اس میدان میں آگے بڑھانا چاہے اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلامی شریعت کو اور اسلامی اصولوں کو پسے پش ڈال کر دنیا آگے بڑھ رہی ہو تو دنیا کے پیچھے جاؤ، یہ ہرگز نہیں. بلکہ شریعت اسلامیہ نے، اسلام نے، دین نے بہت ساری باتیں، وہ ہر میدان میں آگے بڑھنے کے اصول ہمیں ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، دین متین میں ہمیں بتلایا. اسی لیے آخر میں آخری وہی جو نازل ہوئی پیارے آقا حضور مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین ہم نے مکمل کیا. دنیا کا کوئی بھی شعبہ، جو سا بھی شعبہ ہو، ہر شعبے کے اندر، ہر شعبے کے لیے شریعت اسلامی میں دین کے اندر رہبری اور رہنمائی موجود ہو. کوئی بھی فیلڈ غلط نہیں ہے اگر اصولوں کے ساتھ کیا جائے، اسلام کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے کیا جائے تو ہر فیلڈ میں، سائنس میں، سوشل میں اور ہر میدان میں ہمارے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی لیے یہ دنیاوی جو تعلیمی نظام چل رہا ہے، اس نظام کے تحت اگر بچے ناکام ہو جائیں یا نمبرات کم آ جائیں تو دل برداشتہ ہرگز نہ ہو، مایوس نہ ہو. بلکہ اللہ نے ہمارے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو آگے بڑھا کر اس پورے کائنات کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ہے. میں ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا مفتی عمر عابدین صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں مرد حضرات کو دیکھ کر میں شروع میں یہ سمجھا کہ ہمارے مفتی صاحب اتنا لمبا سفر طے کر کے میں یہ سمجھا کہ مایوس ہو گئے ہوں گے کہ مرد حضرات کم نظر آ رہے ہیں. بعد میں مفتی صاحب کو ہم نے یہ بھی اطلاع دی کہ مستورات وہاں پر کثیر تعداد میں ہیں. تو پھر تھوڑی ہمت ہوئی کہ جو ہے نہیں، یہاں پر مرد حضرات اگرچہ کے کم ہے لیکن مستورات کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اور مستورات ہی اصل پورے دنیا کے نظام کے مردوں کو آگے بڑھانے والی ہماری عورتیں ہیں، ہماری ماں اور بہنیں. دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی یا اسلامی جو شخصیتیں ہیں، پرسنالٹیز ہیں، تو ہر ایک کو موٹیویٹ کرنے والے، ہر ایک کو آگے بڑھانے والے وہ ہماری ماں اور بہنیں تھیں. امام بخاری علیہ رحمہ جن کی کتاب ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ جس کو کہا گیا ہے،
تو امام بخاری علیہ رحمہ کو بخاری امام بخاری بنانے میں ان کی ماں کا ہاتھ، ماں کی تربیت۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی شخصیتیں ہیں، ساری شخصیتوں کے پیچھے ماؤں کا زیادہ کردار ہوتا ہے۔ تو کثیر تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں اور نوجوان اسٹوڈنٹس، بچیاں ہماری جمع ہوئی ہیں، اور ہمارے مفتی صاحب نے جو پوری وضاحت کے ساتھ جو باتیں بیان فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو اس سے یہ جو حادثہ خودکشی کا جو ہمارے نوجوان بچیاں اور بچے کر رہے ہیں، تو اس سے باز آ جائے، زندگی کو جیے اور زندگی میں انجوائے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاری زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا خوب فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے آل انڈیا ملی کونسل کے جانب سے یہ پروگرام رکھا گیا، اور سارے حضرات کو، آپ حضرات کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جمع کیا گیا۔ تو آپ تمام مرد حضرات بھی اور ہماری ماں اور بہنیں مستورات بھی اپنے گھروں کے کام و کاج سے فارغ ہو کر بڑی مقدار میں یہاں پر جمع ہوئی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات آخر میں کہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے مفتی صاحب نوجوان عالم دین، اور ابھی حضرت مفتی صاحب نے خود کہا کہ تقریباً 7,000 ٹیچروں کو انہوں نے ٹریننگ دی، بہت بڑے ٹرینر ہیں ٹیچرز کے بھی، اور ہر طبقے کے لیے روزانہ ان کے زوم میٹنگ کے اندر بہت سارے پروگرامز، بہت ساری ٹریننگ جو ٹیچنگ وغیرہ حضرت مفتی صاحب کی آتی ہیں۔ تو ان کا جو ویب سائٹ ہے، تو ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹ بچوں سے بھی اور بچیوں سے بھی یوٹیوب چینل ہے، بچوں سے بھی اور بچیوں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی عمر عابدین یوٹیوب چینل ہے۔ تو مفتی عمر عابدین MUFTI، مفتی OMER عمر ABEDEEN، اس کو ذہن میں نوٹ کر لیں، MUFTI OMER عمر ABEDEEN، تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کو یوٹیوب میں اگر سرچ کریں گے تو مفتی صاحب کے نوجوانوں کے لیے اور نوجوانوں کے ہر طبقے کے لیے اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کے لیے اور ہر سبجیکٹ کے لوگوں کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل موجود ہے، جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے بیانات سے۔ تو اس سے ہمیں آج کل جو ہے یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط لوگوں کے بہت سارے بیانات ہمارے نوجوان سنتے ہیں، اور ہمارے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب فلاں صاحب نے یوٹیوب میں فلاں چیز کہی ہے، فلاں چیز کہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے آج کے اس اسٹیج سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس کے چاہے اس کے یوٹیوب چینلز، ہرگز آپ لوگ اس کو ٹچ مت کیجیے۔ فون کے بارے میں بھی مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہتھ کنڈا یہودیوں کا اور دشمنان اسلام کا، کہ یہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، ہم اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہم جس کو چاہے اس کو دیکھیں، یہ جس کو چاہے اس کو نہ دکھائے، اس کو کنٹرول میں رکھے، اور جس کے چاہے اسے یوٹیوب میں کوئی متشرع نظر آ رہا ہے، جس کی داڑھی اور ٹوپی ہے، بڑا شملہ بنا ہوا ہے، بڑی پگڑی بندی ہوئی ہے، اور وہ صاحب کے بیانات سنتے ہیں، اور وہ کون ہے، کہ کس مزاج کا ہے، کس مسلک و مشرب کا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں اور سن لیتے ہیں، اور پھر جو ہے سننے کے بعد ہم سے اس کے تجزیے کے لیے اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم سے رجوع ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے، ہمارے علماء کرام سے۔ تو آپ سے اس اسٹیج کے ذریعے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو معتبر علماء حق ہیں، اپنے مقامی علماء کرام سے نشاندہی کروا لیجیے، اپنے مقامی علماء کرام سے پوچھ لیجیے، دیکھنے سے پہلے، دیکھنے کے بعد نہیں، کہ مجھے کس کے چینلز وغیرہ کو دیکھنا ہے اور کس کے بیانات سننا ہے۔ علماء حق کے بیانات کی نشاندہی ہمارے یہ مقامی علماء کریں گے، پھر اس کے بعد آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر اپنے مقامی علماء سے فائدہ اٹھائیے۔ مقامی علماء جمعے کے دن جو ایک آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، تو آپ سبھی حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کب پہنچتے ہیں، 1 بجے سے 1:25 تک یا 1:30 بجے تک بھی اگر بیان ہو تو ہم جو مسجد کو پہنچتے ہیں 1:20 کے بعد پہنچتے ہیں۔ جو ان کا ایک ہفتہ مکمل طور پر ان کا مطالعہ کیا ہوا پورے سبجیکٹ کے اوپر پوری کوشش کے ساتھ 1 ہفتہ تیاری کے بعد آپ کے سامنے ایک آدھے گھنٹے کا خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اپنے بسیری پر بیٹھ کر، اپنے گدے پر، اپنے تخت پر، اپنے پلنگ پر بیٹھ کر آرام سے یوٹیوب چینلز وغیرہ ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں اور اپنے ذہن و دماغ کو پراگندہ کرتے ہیں۔ اس سے بچیں۔
ایسے جو اہل حق علماء کرام ہیں اور نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے جو بیانات ہمارے مفتی صاحب کے جیسے علماء کرام نوجوان طبقے کے لیے خصوصاً بڑی محنتیں ہیں ان کی، تو ان کا یوٹیوب چینل دیکھیں۔ آپ کو میں نام بھی بتا دیا اور اسپیلنگ کے ساتھ بتا دیا، تو ایسے چینل دیکھیے، بیانات سنیے اور سن کر اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر جینے کی کوشش کیجیے۔ میں یہاں پر تشریف فرما ہمارے دیگر جتنے مہمان ہیں اور مقامی ہمارے بڑے اکابر علماء کرام، خاص کر حضرت الاستاذ حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اللہ ان کی جو لمبی حیات نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم فرمائے، اور ہمارے حضرت مولانا وسیع احمد صاحب، حضرت مولانا فیض اللہ بیگ صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں، اور حافظ احمد صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے آل انڈیا ملی کونسل کی ٹیم جس میں علماء بھی ہے اور دیگر ہمارے نوجوان طبقہ بھی ہے اور بنجے ہوئے سمجھدار افراد بھی ہیں، تو ہماری آل انڈیا ملی کونسل کی ٹیم کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام سارے لوگوں کی کاوشوں سے منعقد ہوا، اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھتا ہوں کہ یہ اگرچہ کہ دیکھنے میں یہاں پر مختصر وہاں پر کثیر نظر آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرے، شرف قبولیت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو، آج کے اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے۔ اب میں آخر میں دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے میں ہمارے حضرت مفتی عمر عابدین صاحب سے اجازت لیتا ہوں کہ بڑے حضرت سے بڑے حضرت ہمارے حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب دامت برکاتہم دعا فرمائیں گے۔ دعا کے ذریعے سے ہماری آج کی یہ نشست ختم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے صغائر کبائر اگلے پچھلے نئے پرانے دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر جو بھی ہوئے ہوں، اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سب خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، اے اللہ آپ اپنی رحمت کی بارش ہمارے اوپر عطا فرما دیجئے۔ نفس مکر فریب، نفس شیطان کے مکر فریب سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، انہوں نے فرما دیا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی الغفور الرحیم۔ اے اللہ ہماری نوجوان بچیاں یا بچے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے ساتھ نفس ہیں، اے اللہ آپ جب تک نہیں بچا سکتے نہیں بچ سکتے، اے اللہ ان کو نفس اور شیطان کے مکر فریب سے ان کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ نوجوان نسلوں کو کفار خصوصاً نارتھ انڈیا کے اندر مرتد کر رہے ہیں، کفار کے بچے جوان مسلمانوں بچیوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، ان کو ارتداد کی طرف مائل کر رہے ہیں، ان کو اے اللہ غیر مسلم بنا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری نوجوان بچیوں کو اور بچوں کو اے اللہ آپ حفاظت سے رکھیے، ان کے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مساجد کی، مکاتب کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، اور اے اللہ اب تو ہمارے گھروں کی بھی حفاظت نہیں ہے، اے اللہ ہمارے گھروں کی سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے آقا نے اے اللہ ہمارے آقا نے قنوت نازلہ میں جو بد دعائیں کفار کے لیے کی ہیں، اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرمائیے، ورنہ وہ تمام اے اللہ بد دعائیں ان کے لیے ثابت فرما دیجیے اور ان کو زندہ
اے اللہ درگور فرما دیجئے، ان کے اوپر اپنی اے اللہ اپنا غضب نازل فرما دیجئے، اے اللہ ان کے آپس میں خود ٹکرا دیجئے، ان کے اے اللہ جڑوں کو کاٹ دیجئے، ان کی اے اللہ شان ان کی تمام چیزوں کو نشانوں کو مٹا دیجئے، اے اللہ مسلمان کے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے عابدین صاحب نے اے اللہ بہت قیمتی باتیں کہی ہیں، اس سب پر ہم تمام کو خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکوں کو اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ یہ فون کی جو لت ہے اس سے ہمارے نوجوان بچوں کو بچیوں کو اے اللہ بچائیے، خصوصاً اے اللہ کالج کے بچے اور کالج کی بچیاں ان کو اے اللہ اس برائی سے اس لت سے اور اس کی خسرت سے اے اللہ محفوظ و معمول فرمائیے، اے اللہ نفس کے اعتبار سے بھی دین بھی برباد ہو رہا ہے، دنیا بھی ان کی برباد ہو رہی ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے نوجوان بچوں کی اور بچوں کی حفاظت فرما دیجیے، ہم سب کی پوری بڑے بھی بوڑھے بھی اے اللہ آج فون دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اس کے اندر جو بری باتیں ہیں اس کو اپنے دلوں میں لے رہے ہیں، اس سے اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، اپنے جذبے کو خوش کر رہے ہیں، اے اللہ اس سے ہمارے بوڑھے جوان تمام کی بھی پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس پروگرام کو کامیاب فرمائیے اور مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی عمر دراز فرمائیے، ان کے والد خالد سیف اللہ دامت برکاتہم کی عمر دراز فرمائیے، تمام صحت جسمانی ان کو عطا فرمائیے، صحت روحانی بھی ہم تمام کو اللہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرمائیے، صحت روحانی بھی عطا فرمائیے، اے اللہ قرآن حکیم کا ہمیں تاج بنائیے، اے اللہ ہم نے جو بھی دعا کی ہے اس سب کو قبول فرمائیے، والدین کی خصوصاً اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے آقا نے جن خیروں کی دعا مانگی ہے اس میں ہمارا مکمل حصہ عنایت فرمائیے، جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے اے اللہ مکمل پناہ عنایت فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آپ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بے حد قبول فرمائیے، بے حد قبول فرمائیے، بے حد قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه وازواجه واهل بيته وذرياته اجمعين برحمتك.